مکۃ المکرمہ عزتوں کی آماجگاہ ہے، وقار کی تکیہ گاہ ہے اور مسند تکریم ہے۔ یہ ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں ہے۔ اس شہر کو یہ عزت، یہ تکریم، یہ وقار کیوں نصیب ہوا؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، منا اور عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود اور رکن شامی ہے۔ یہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے عظمت کے ہیں اور یہ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب اور ذریعہ ہیں، لیکن اس شہر کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی رہی ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ شہر میں تم رہتے ہو، یہ شہر تمہارا بسیرا رہا ہے، محبوب اس شہر میں تمہارے ڈیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہے۔ تو شہر مکہ کی قسم، اور شہر مکہ عزتوں کا بہت بڑا ظرف ہو۔ تو شہر مدینہ، شہر خوباں، شہر جمال، شہر نور، شہر رحمت، مدینہ المنورہ عزتوں کی آماجگاہ اس لیے بنا کہ یہاں حضور نے آ کے ڈیرا لگا، اور ان کے وجود کی برکت سے یہ شہر عزت کے اس مقام پہ پہنچا کہ دنیا کا کوئی شہر اس کی عظمتوں کو چھو نہیں، اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور حضور فتح مکہ کے بعد واپس مکے پلٹ جاتے۔ میاں جس وجہ سے میں آیا تھا وہ وجہ ہٹ گئی ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو میں واپس چلتا ہوں، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس شہر کے ساتھ وفا کا جو ربط و رشتہ تھا وہ نبھایا، حتیٰ کہ حضور کی تربت نور اور حضور کی قبر انور بھی اس شہر منور میں بنی۔ تو یہ شہر اب عزتوں کا وہ ظرف قرار پایا اور وہ مقام رفیع بنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف پیدا ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو عزتوں کی آماجگاہ بنا اور برکتوں کی آماجگاہ بنا، اور یہ وہ شہر نور ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کو آنے کا موقع نصیب۔ یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے، ورنہ اس شہر میں جانا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود۔ اور حضرت امام مالک کا مسلک دیکھیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے تو واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، اور جا رہا ہو تو کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے یا حضور کے روضے سے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے سے آیا ہوں، وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور کو مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ اکبر، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو، من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو اس قبر نور کو دیکھنے سے حضور کی شفاعت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز، یہاں سائلوں کی جھولی بھرتی ہے، اور امام مالک نے کتنا خوبصورت فتویٰ دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں، میں جالیوں کو دیکھا ہے، میں ممبر و محراب اور در کو دیکھ کے آیا ہوں، کہا میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اور پردہ جو دیوار کا ہے اور جالیوں کا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ادھر سے پردہ نہیں ہے، وہ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت قلب کو دیکھ رہے ہیں، کون کس جذبے سے آیا ہے، اور اگر جانے والے کی آنکھیں بینا ہوں
اور بصیرت کے اجالے اسے نصیب ہوں تو پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہوتا. پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جانے والے کو بارگاہ ناس کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. اور جب زائر وہاں جاتا ہے تو یقیناً اللہ اکبر وہ بہت سارے سوالات، بہت سارے دکھڑے، بہت ساری کہانیاں لے کے جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا. لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو سارے سوال بھول جاتے ہیں، کوئی سوال ہی یاد نہیں رہتا. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے. اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در کی با ادب حاضری نصیب. ان البیت مثابۃ للناس وامن، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے. یہ اعزاز ہے، جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں پیشانی، چونکہ میں انہیں پیشوا بنا. اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام خوب صاف ستھرا رکھا. مسجدوں کی صفائی کتنا بابرکت، یہ ہم نے آج کل خادم رکھ لے ہوئے اچھی، اور ان کی تنخواہ اگر ہم دیتے تو ہمارا حصہ تو، لیکن ضرور کبھی یہ وہ کام ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں نبیوں کو پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو اللہ فرض، یہ عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم اور حضرت انطہرا بیتی للطائف، کہ صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، والعاقب اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں، والرکع رکوع و سجود کرنے، تو اللہ کے صفائی. اللہ اکبر. کہتے ہیں دل صاف کر، اللہ کے گھر کو صاف کرو گے تو جو مسجد کو صاف، یہ ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا جب پڑھ کے مسجد صاف، تو وہ بوڑھی حبشیہ خاتون فوت ہو، کتنے صحابہ نے تو فوت ہو تو کہا تو بتایا نہیں اسے جنازے، کہا وہ ایک عام سی عورت اور آپ کے کندھوں کیا ہم، تو ہم نے کہا کہ فرمایا تو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کر، کہا مجھے اس کی قبر پہ لے. حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے حضور مسجد صفائی. یہ بڑے اچھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ پہ، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی اللہ نے خادم ہو بھی کسی پھر بھی کبھی جو ہے وہ کر لیا، اور وقت نکال کے بعد وظیفہ ہے جو اللہ نے پیغمبر کہ میرے گھر کی. یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں. تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال پیکا کر سکتا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن و بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی. یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا. مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ ورفانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے. یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے. تو زمانے میں یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں. اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دی. وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے. لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے. لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا. حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے، اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے. اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں. مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا. سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئیں.
وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں. ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی. بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے. بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے. جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا. کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا. جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں, مسلح بچھے ہوئے, قالین بچھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ مسلح اٹھایا, قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا. جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی. پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا. اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا, اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے, ورنہ کائنات بھری پڑی تھی. یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, اس دور کے شہنشاہ, اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے. اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے. کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرے عام یوں توہین و تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی, اور پھر 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں. یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالمی لیڈر کوئی نہیں ہے. عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے. سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے, اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا. کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا, ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو. ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی. ہجرت مدینہ لائے تھے, ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں جوڑ دی اور کہا کہ تم اس کا خیال رکھنا. اسے کہا تم اس کا. اتنا خوب, کاش کہ آج ایسا ہو کہ معاشرے کے اندر جو پیر ہیں, ایک غریب گھرانے مداری, یہ پیر بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے, یہ مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ 100 نمازی ہے تو اس میں 50 نمازی ایسے ہیں جو صاحب ثروت ہیں, اور 50 نمازی ایسے کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو جب اکٹھے کھڑے ہو کے کہے کہ ٹینشن, اور وہ بھی کرے اور اس سے حسد اور بغض کی کیفیت میں چلا جائے تو کتنا اچھا. لیکن ہمارے معاشرے کی آگ میں جل رہا ہے تکبر. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین. تو حضور علیہ السلام ایسا کر دیتے. بعض کا غریب آتا اس طرح مہاجرین سال کو 2 لوگوں کے درمیان حضور نے جو ہے وہ بھائی چارہ قائم. فقتل احدهما فی سبیل اللہ, تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں, ثم مات الاخر, پھر دوسرا بھی, پہلے ایک فوت ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا راہ خدا میں. فصلوا علیہ, جب لوگوں نے اس پر نماز پڑھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم اس شخص کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور اللہ کی میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, رحم کرے. اس کا جو 8 دن پہلے بھائی جس کے ساتھ آپ نے مواخات قائم, اللہ اس درجے میں وہ گیا ہے. اس نے فرمایا تو پورے 8 دن بعد نمازیں زائد پڑھتا رہا, وہ کدھر جائیں گی؟ اس نے جو روزے زیادہ رکھے وہ کدھر جائیں گے؟ اس نے جو صالح عمل کیے وہ کدھر جائیں گے؟ اگر یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو اس کی تو عمر زیادہ ہے, اس نے تو زیادہ عمل کیے ہیں, تو اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے. اور تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ ملائے اللہ اسے. فرمایا اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. صرف 8 دن کے عملوں سے اتنا فاصلہ ہو گیا. تو پھر اگر اچھی زندگی اور نیک عمل میسر ہوں تو پھر آپ مجھے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اور اگر زندگی اچھی نہیں ہے تو پھر بہت جلد توبہ کر, اور زندگی پھر لمبی ہوگی اتنی برائیاں زیادہ ہوں. حجاج بن یوسف سے کسی کی ملاقات ہوئی. آپ جانتے ہیں نا حجاج بن کا ظالم ترین 70,000 نے اپنے ہاتھ سے قتل اور 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل. ایک بسرے میں فقیر آیا تو اس نے دربار میں کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتا جو میرے لیے بہت بہتر ہے. کہا دوپہر تک. یہ وظیفہ کیسے؟ کہا دوپہر تک تیری شر سے تیرے نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج. اس نے کہا پھر میرے لیے دعا کی. فقیر نے ہاتھ اٹھا کے حجاج بن جان نے کہا یہ میرے لیے بد دعا ہے یا دعا ہے؟ اس نے کہا دعا ہے. وہ کیسے؟ کہا جتنی عمر ہوگی تو اب مر جائے گا تو عذاب تھوڑا سا کم ہوگا, تو میں تیرے حق میں اچھی بات ہے دعا کر رہا ہوں. تو لمبی عمر ہو اور گناہ زیادہ ہو, اس سے تھوڑی عمر, لمبی عمر ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں. اللہ تو ایسی مبارک ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کر کہ اللہ تعالیٰ عمر اگر لمبی عطا کرے, صالحیت کے شہابت اسلام اتنا غیرت, ایسی مشابہت اسلام کی واجب فرض اور ایسی خود سے مشابہت ہوتا عبادت کا رنگ کیسے گوارا جیسے اسلام مزاج. آج ہمارا اسلام مزاج یہ ویلنٹ
مگر ہمارے سیاسی کمزوری خیال آج اگر آپ آواز یہ بات ہماری آزادی پہ یار نہ صحیح ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر کے ساتھ، ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ کا اظہار کیا جاتا ہے، غیر محرم کے ساتھ اظہار کیا، اس طرح کی دیکھ کر کے بھی جو ہے جواز اسلام نے وقت کی قومیں سال کے بعد جا کے سال کے بعد جا کے باپ کا دن اسلام کو لمحہ لمحہ باپ کی، اور وہ جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی اس کے جذبات کا خیال رکھ کے ساتھ اظہار کر اور کے ساتھ دن مقرر متعینہ دن باقی 64 دن آپ جاؤ اظہار اور پھر فارغ ہو گئے اور حق ادا کر تمہاری ساری اور تمہارا انداز اور تمہارا طرز زندگی ہے جب ضرور غیروں کی کھڑا ہو اور دن آتا ہے پاکستانوں سے کیا یار ریبا ہے کیا لائق ہے غیروں اور اس کو نبھاتا پھر دلائل ہے، اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹین کرنے والے 2 نمبر دانش پہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ اسلام تو اپنا ایک مزاج رہا ہے پورا مکمل نصاب، اور وہ اپنے والوں کو سر سے لے کر اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے، غیروں کی رسمیں اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو، تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اختیار میں تمہاری اپنی رسم، تمہارا اپنا طرز، اور وہ رسم حیا کا جنازہ نکال ہر اسلام جناب اسلام کی جان حیا ہے، حیا کا جنازہ ہو تو حیا کے پردے چاک کو اسلام دے گا۔ میں اور آپ بطور اپنے آپ کی اولادوں پاک ہمارا معاشرت سس آدھا تھی آدھا بڑے سس، اور فرمایا گیا یا سل اے ایمان والو آئے ہو چمن میں پیر میں بھول یا سراپا نالا بن، دعا مانگے، قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت ملا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا اس کے بدلے کچھ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی، اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا نہ اس کے بدلے میں ملا نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے کیا دینا ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا ہے۔ باپ گھر آیا فروٹ کی ٹوکری لے آیا بچوں کے لیے لے کر گیا لیکن ایک دم نہیں دے رہے، اسے پتا ہے کب کس وقت دینا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے، لایا سب کچھ بچوں کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوسے قضاء کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بھوک کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ظاہر کب کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے، 7 سمندر اس کے پانیوں کے لیے، انسان ذرا سوچے تو صحیح اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا، زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے اور کیا کیا کھیتیاں، اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شحمیات ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں ہیں، کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی، کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر، کہاں سے پھل چوسیں رس چوس، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی، سب کچھ انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی، اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کر۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگوں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو جب یہ ڈھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کریم، کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا ہے، اے اللہ اس شخص کو بخش دے
جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے. اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دربار نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا؟ وہ تو اتنا کریم ہے. حدیث سنیے، تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب یہ کوئی انداز اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے، اس کو پکار کے تو دیکھ. الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، یہ بھولا ہوا شخص، انسان نسیان سے بنا ہے، یہ بھولا ہوا شخص اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک اس بات پہ یہ خود گواہ ہے، یعنی یہ ناشکر ہے، اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ خارج سے کوئی دلیل لائی جائے، گواہ کھڑائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خود جانتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پہ خود گواہ ہے کہ ناشکر. انسان تبلیغ اور کرتا ہے، کتنی بڑی سعادتیں اس کو عطا کی گئی ہیں، کتنی دولتیں اور نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن ان کے شکر کا حق اس نے ادا نہیں. انسان کو قلب و نظر دیے گئے، خالق نصب دماغ دیا گیا، سوچوں اور خیالوں کی کائنات میں دل دیا گیا، نظام تنفس، نظام انہضام، آنکھوں کے چراغ روشن کیے گئے، سماعت کے پردے دیے گئے، خوبصورت گلابی ہونٹ دیے گئے، 32 دانت دیے گئے، زبان دی گئی، بولنے کا سلیقہ دیا، چلنے کے لیے ٹانگیں دی. انسان غور تو کرے کتنی نعمتیں ہیں، کسی کو بھی احساس بھی نہیں ہوا. یونان کا ایک شخص گزرا ہے، ناسس، یہ دنیا کا کوئی دوسرے کے تیسرے نمبر پہ امیر ترین شخص گزرا ہے. ہوا کیا کہ آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سسٹم قدرت نے لگایا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے. لیکن اس کے یہ پٹھے ختم ہو گئے. اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگاتا ہے اور آنکھ بند کر دیتا ہے. آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو وہ ٹیپ اتار دیتا ہے اور آنکھ کھول لیتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے ناصر سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، اتنا امیر آدمی ہے دنیا کا، اس نے کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے، کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ دولت کتنی بڑی ہے. تو انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اگر وہ تھوڑا بھی تدبر کر لے خود گواہ اس پر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ دنیا کی دولت کی محبت کے اندر بڑا سخت ہے، دولت کو مقصود سمجھتا ہے، یہی اس کا قبلہ جاں اور کعبہ دین ہے. افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، غافل انسان، ناشکرہ انسان، کنود انسان، اللہ کی نعمتوں پر ناشکر کرنے والا انسان. فرمایا آج دنیا گزار لے جیسے گزار لے. افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، جو کچھ ہے قبروں سے وہ باہر اچھال دیا جائے گا. ماں کی عمومیت کے اندر صرف مردے ہی نہیں آتے، زمین کے خزانے اور دفینے بھی آتے. وہ وقت آئے گا کہ قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ سب کچھ اچھال دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر کر لیا جائے گا. جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں گے. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز اگل دیے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے. سینوں کی نیتیں ظاہر ہو جائیں. آج کسی کے عمل کو دیکھ کر کے اچھا برا ہونے کا اندازہ کر سکتے ہیں. نیت کا حسن اور نیت کی بدی کا ہم علم نہیں رکھتے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی نیت کا جو ہے وہ ہم ماپ کر سکیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن کل قیامت کے دن سینوں سے نیتیں بھی نکال کے باہر کر دی جائیں. جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی تو پھر بچے گا کیا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب انہیں ہر شے سے باخبر کر دے. یہ تھے تمہارے عمل جو چھپ کے کیے تھے، یہ بند کمرے میں دادے عیش دی تھی، یہ دل کے اندر غلاظت تھی، یہ تمہارے باطن میں گند تھا. ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور پھر دیکھتے جائیں گے، شرماتے جائیں گے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ انسان تو اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، قبر میں ہر شے سامنے آ جانی ہے. اپنی کمزوریوں کو دور کر اور دور